جو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ننگی فلمیں، جنسی تعلیم، کو ایجوکیشن، اس نے فساد برپا کیا ہے، اس نے لوگوں کو ہیجان میں مبتلا کیا ہے، بچوں کو بگڑنے کا ماحول فراہم کیا ہے، اسی چیز کو، اسی آپ کی سوچ کو وہ غلط کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ دراصل آپ کے معاشرے کی گھٹن کا نتیجہ ہے، کہ آپ کے معاشرے میں آزادی نہیں ہے۔ جہاں آزادی ہے نا، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، اکٹھے میل جول رکھتے ہیں، تو وہ جو ایک کشش ہوتی ہے لڑکے کو لڑکی کی، لڑکی کو لڑکے کی، تو وہ ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا معاملہ نارمل ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تو ہمارا کا مغرب پرست طبقہ جو ہے، جو اگرچہ 2-4% ہے، لیکن اپنے وسائل کے حساب سے، سیاسی اور قانونی اختیار رکھنے کی وجہ سے اور بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر ہونے کی وجہ سے، وہ چیزیں جو اس قوم کی امنگوں کے خلاف ہیں، وہی چیزیں دراصل ان کا مقصور ہیں کہ اس قوم کے اندر پیدا کی جائیں، پینیٹریٹ کی جائیں۔ تو اس واقعے کو بھی، یعنی آپ جو کہتے ہیں وہ اس کے الٹ اس سے نتائج اخذ کرتے ہیں، اور وہ دھڑلے سے اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے اوپر بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، کہ نتیجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جنسی تعلیم کو عام کر دیں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اب جنسی تعلیم کو عام کر دیں کیوں؟ کہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر 1920 سے جنسی تعلیم عام ہے، فرانس کے اندر 1975 سے جنسی تعلیم دی جا رہی ہے، دیگر ملکوں کے اندر بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے، لہٰذا اس تعلیم کو آپ آگے بڑھیں۔ میں ایک نقطے پہ بات کر رہا ہوں اور بہت سارے پہلوؤں قانون کے لحاظ سے۔ اب اس زینب کے واقعے کو دیکھ لیں تھوڑا سا، کہ ہماری ذہنیت کیا بن گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایسا واقعہ ہونا، مسلمان معاشرے کے اندر، یہ قابل مذمت بھی ہے، برا بھی ہے، اور یقیناً پینفل ہے، شرمناک ہے۔ لیکن سوال ایک یہ ہے، کہ ایک بڑی خرابی جو نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری رائے اب ٹی وی سینٹرک ہو گئی ہے، میڈیا سینٹرک ہو گئی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میڈیا ہی ہماری رائے بناتا ہے جو بنتی ہے۔ کیا اس سے پہلے 10 واقعات بچیوں کے ساتھ قصور کے اندر ہی نہیں ہو چکے اور شہروں کے اندر نہیں ہوئے ہیں؟ تو ان پہ وہ اویلا، ان کے اوپر وہ کیوں نہیں ہوا جو رد عمل یہاں آیا، اور پھر اس کو میڈیا نے اٹھایا اور اٹھاتا چلا گیا، اور پھر ہم سب بولی، ہم اپنی بولی اس میں شامل کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس ایشو کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا، لیکن میرا فوکس اس چیز پہ ہے کہ کیا میڈیا ہی ہمیں بتائے گا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ چیز اہم ہے، اور میڈیا ہی بتائے گا کہ یہ چیز غلط ہے تو ہم غلط مانیں گے؟ کیا ہمارے پاس معاشرے میں کوئی اپنی علمی بنیادیں بھی رہ گئی ہیں کہ نہیں رہ گئی ہیں؟ میڈیا کو چلانے والے کون لوگ ہیں؟ وہی گلیوں میں پھرنے والے آوارہ، اکثر ان میں سے آوارہ لوگ، جن کی نہ کوئی تعلیم ہے، نہ جن کی کوئی سمت ہے، نہ جن کی اخلاقی تربیت ہے، اور وہ ہمیں ایک لائن پہ لگاتے ہیں تو ہم اسی کو ایشو بنا لیتے ہیں، اور اگر وہ نہ دکھائیں تو ہمیں کچھ بھی خبر نہیں کہ کون سی اہم مسئلہ ہے۔ ایک تو اس چیز کو میں کرنا چاہتا تھا۔ مغرب کے اندر میڈیا کو چلڈرن پیرنٹ کہا جاتا ہے، وہ بچوں کا، والدین کا مقام لے چکا ہے، لیکن یہاں تو بچے نہیں، بڑوں کا بھی وہ پیر بن گیا ہے، شیخ بن گیا ہے۔ جیسے پیر طریقت کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مرید بالکل منوان اس کو قبول کر لیتا ہے، تو بالکل یہی ہمارا اب حال ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں خبردار ہوں۔ دوسری خرابی جو آئی ہے کہ وہ مغرب زدہ جو کبھی ختم نبوت کے مسئلے کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی توہین رسالت کے قانون کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، قوم کے طے شدہ مسائل کو، ہمارے تو پہلے ہی کئی جھگڑے ہیں لیکن جو پہلے سے طے شدہ ہیں ان کو بھی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ وہ اٹھاتے ہیں تاکہ اس قوم کو مزید انتشار میں مبتلا کر کے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جائے۔ تو اس میں مغرب زدگان جو بلوں میں چھپے ہوئے تھے وہ پھر ایک نئے سرے سے اٹھے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اصل اس کا وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر نارملی جنس کی تعلیم نہیں دی جا رہی، بچوں کو آگاہی نہیں ہے، وہ پھر شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا اگر ان کو جنسی ہوس سے بچانا ہے، جنسی تشدد کے حملوں سے بچانا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یورپ نے عام نارمل ماحول پیدا کیا، آپ بھی پیدا کریں۔ تو کیا ایک اسلامی معاشرہ، مسلمان معاشرہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ اور کیا واقعتاً
جن ملکوں کے اندر یہ کچھ ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی ہم جنسی تعلیم کے لیے کوئی تھوڑی سی موومنٹ کرتے ہیں تو مذہبی علماء جو ہیں وہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ چاہتی ہیں کہ اس تعلیم کو عام کیا جائے. اسی طرح جیو کے شاہ زیب خانزادہ نے تو پورا کا پورا اس پر پروگرام کر دیا، اور انہوں نے اس کے لیے ماڈل بنایا عامر خان کو، جو اداکار ہے، انڈین اداکار ہے، اور اس نے ایک بچوں کے لیے جو کلپ بنایا ہوا ہے کہ یوں شور مچائیں، یوں کریں، اس جگہ پہ ہاتھ لگائیں، یہ 3 اعضاء ہیں ان کو. تو مطلب اس کے ذریعے وہی جو سطحی قسم کی باتیں ہیں ان کے ذریعے سے گویا کہ یہ معاملہ رک جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اداکارہ ماہرہ خان میدان میں آ گئیں، فیصل قریشی آ گئے، گلوکار شہزاد رہے. ان کا زور سارا اس چیز میں تھا کہ سکولوں کے نصاب تعلیم میں، کالجوں کے نصاب تعلیم میں اس کو ایک شرمساری کا عمل بنانے کی بجائے اس کو اوپن کر دیں تو مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. اب سوچنا یہ ہے کہ یہ ایجنڈا کس کا ہے. آیا اگر ایک قوم سوچتی ہے تو اس کی اپنی ضرورت ہے تو پھر تو بتائیں، لیکن بات یہ ہے کہ یورپ سارا یہ ایجنڈا، یہ چیزیں منوائی جاتی ہیں، آگے لانچ کی جاتی ہیں، تو اس میں ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آیا اس ذریعے سے واقعتاً یہ جو جنسی ہیجان ہے یہ ختم ہو جائے گا.